الرحیم ایام معدودات، گنتی کے دن ہیں۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر، اور تم میں سے جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو اتنے روزے اور دنوں میں۔ سفر سے مراد وہ سفر ہے جس کی مسافت 3 دن سے کم نہ ہو۔ آج کل کے حساب سے اگر دیکھیں کلومیٹر میں تو 92 کلومیٹر بنتا ہے اپنے شہر سے۔ اگر کوئی بندہ باہر جاتا ہے تو وہ مسافر کی تعریف میں ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مریض اور مسافر کو رخصت دی ہے کہ اگر اس کو رمضان المبارک میں روزے رکھنے سے مرض میں زیادتی یا ہلاک ہونے کا اندیشہ ہو تو سفر میں شدت اور تکلیف کا، تو وہ مرض اور سفر کے ایام میں افطار کرے، بجائے اس کے کہ ایام منیحہ کے سوا اور دنوں میں اس کی قضا کرے۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، سفر میں آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، نبھا سکتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ سفر پہلے جو ہے وہ زیادہ سہولتوں بھرے تھے، لیکن آج بہت آسان ہو گئے ہیں۔ پہلے یہ آدمی پیدل جاتے تھے، یہ گھوڑوں پہ، ٹانگوں پہ، ٹرینوں پہ، اونٹوں پہ یہ سفر تھے، لیکن اب جو ہے انتہائی آسان ہو گیا۔ اگر کوئی رکھنا چاہتا ہے اور پتہ ہے اس کو میں نبھا لوں گا تو روزہ رکھے، اور اگر نہیں، اس کو اس بات کا خطرہ ہے کہ میں نہیں پورا کر پاؤں گا، تو پھر اور دنوں میں روزہ رکھے۔ ایام منیحہ سے مراد وہ ایام ہیں 5 عیدین، ذی الحجہ کی 11ویں، 12ویں اور 13ویں تاریخیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ اور دوسرے جو عیدین کے بقرہ عید کے دن ہیں وہ والے۔ مریض کو محض وہم پر روزے کا افطار جائز نہیں، جب تک دلیل یا تجربہ یا غیر ظاہر الفسق طبیب کی خبر سے اس کا غلبہ ظن حاصل نہ ہو۔ اور روزہ مرض کے طول یا زیادتی کا سبب ہوگا۔ ایک صحیح ڈاکٹر جو اللہ رسول کے احکام کو بھی سمجھتا ہے، جو خود بھی نمازی پرہیزگار آدمی ہے، وہ ڈاکٹر کہے آپ کو کہ ہاں آپ روزہ نہ رکھیں، ایویں نہیں میں بیمار ہو جاؤں گا جی، مینوں بھوک لگ جائے گی جی، مینوں پیاس لگ جائے گی، نہیں، یہ بات نہیں۔ اور یہ سبب ہو کہ اگر میں نے روزہ رکھا میرا مرض بڑھ جائے گا یا جان کو خطرہ ہو جائے گا، ایسی صورت میں آپ نے روزہ نہیں رکھنا۔ مرض بڑھنے کی صورت میں، مرض جان جانے کی صورت میں، ان صورتوں میں روزہ چھوڑا جا سکتا ہے، افطار کیا جائے۔ جو بالفعل بیمار نہ ہو لیکن مسلمان طبیب یہ کہے کہ روزہ رکھنے سے بیمار ہو جائے گا، وہ بھی مریض کے حکم میں، ظاہراً اس کو کوئی بیماری نہیں، لیکن ایک ڈاکٹر کہتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا خوف رکھنے والا ہے کہ تو روزہ رکھے گا تو بیمار ہو جائے گا، جان کو خطرہ ہو جائے گا، تو پھر وہ روزہ افطار کر سکتا ہے۔ حاملہ یا دودھ پلانے والی عورت کو اگر روزہ رکھنے سے اپنی یا بچے کی جان کا یا اس کے بیمار ہونے کا اندیشہ ہو تو اس کو بھی افطار جائز ہے۔ یہ نہ جی اللہ تعالیٰ نے ہر ایک عورت کا اپنا مزاج بنایا ہے۔ بعض ایسی ایمان والی خواتین ہیں کہ وہ روزہ رکھ کے دودھ پلا بھی لیتی ہیں، ان کو فرق نہیں پڑتا، وہ اپنا روزہ پورا کرتی ہیں۔ لیکن بعض ایسی ہیں کہ جب تک کچھ کھائیں گی پئیں گی نہیں، دودھ نہیں اترتا، کمزور خواتین ہوتی، اور اگر وہ مسلسل دودھ پلائیں گی تو بے ہوش ہونے کا، بیمار ہونے کا بھی خدشہ رہتا ہے۔ تو اسلام کہتا ہے آپ ایسا نہ کریں، اپنے آپ کو، جان کو تکلیف میں نہ ڈالیں، آپ افطار کر لیں۔ جب بچہ کچھ کھانے پینے کے قابل ہو جائے گا تو پھر آپ اس وقت کر لیجئے گا۔ یہاں پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا، حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی، جب پیدا ہوئے نا تو آپ نے سحری کے وقت دودھ پیا، پھر سارا دن آپ نے دودھ نہیں پیا، اور پھر آپ نے افطاری کے وقت پیا۔ ایک پروگرام آتا ہے، میں آپ کو وہ عرض کروں گا اگر آپ دیکھنا چاہیں۔ وہ ایک ٹیچر ہیں، انہوں نے جی تختی کے نام سے چینل ہے، تختی کے نام سے چینل ہے، وہ بندہ بڑا زبردست قسم کی انفارمیشن دیتا ہے۔ اس نے جی اب جو دنیا کے بڑے بڑے ڈاکٹر تھے جی، جنہوں نے بڑی تحقیقیں کی ہیں،
انسان کے اوپر بے شمار ڈاکٹروں کی جو اس نے کریم تھی نا اس میں سے نکال کے ماں باپ کے لیے اس نے ایک کورس ترتیب دیا ہے، وہ فری ایجوکیشن کے نام پر دے رہا ہے۔ ہم نے سنا ہے، پڑھا ہے کہ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت پہلی مرتبہ گئے نا جی استاد کے پاس، تو آپ کو جب استاد جی نے کہا کہ پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو انہوں نے 15 سپارے سنا دیے۔ یہ بات آج ناممکن لگتی تھی، لیکن جب اس بندے نے تحقیق بیان کی ہے نا جناب، بالکل سمجھ میں آتے۔ اس نے کہا جی جب یہ یہودی سب سے آگے کیوں ہیں، یہودی سب سے آگے کیوں ہیں؟ وہ اس لیے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت ماں کے پیٹ سے ہی شروع کر دیتے ہیں۔ جو عورت، اب ہم اونچا بولتے ہیں نا جی، جس طرح ہم خوف زدہ ہو جاتے ہیں اور ہم خوش ہو جاتے ہیں اور آوازوں سے ہم مانوس ہوتے ہیں، کسی کی کہیں پہ بھی آواز ہو، فون پہ ہو، ٹی وی پہ ہو، ہمارے کانوں میں پڑتی، ہم فوراً پہچان دیتے ہیں فلانا بندہ ہے۔ اب جو مجھے سننے والے جہاں کہیں بھی میری آواز ہوگی وہ جانیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر بچہ اپنی ماں کی آواز سے مانوس ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ کہانیاں اس کو سنائیں، اسی طرح اس کو چیزیں سنائیں۔ میرے غوث پاک کی اماں جان کی شان یہ ہے، وہ دن میں روزہ رکھتی تھی، رات کو قیام کرتی تھی اور ہر وقت قرآن پاک کی تلاوت چلتی رہتی تھی۔ وہ پھر وہ کہتے ہیں جب حمل میں بچہ آ جائے پھر اس عورت کے ساتھ کوئی مس بیہیو نہیں کرنا، بدتمیزی کرنا، ڈانٹنا، اونچا بولنا، ہاں جی، اور خاص کر 4 مہینے 10 دن کے بعد تو کہتا ہے ایسی حرکت کرنی نہیں، اس کو سٹریس نہیں دینا، ہاں جی۔ وہ سارے اثرات پیٹ کے اندر بچہ اڈاپٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اس بندے کی تحقیق میں کہتا ہوں کیا بات ہے، میں قربان جاؤں سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جاؤں۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدیوں پہلے یہ تربیتیں عطا فرما دی، ہمارے نبی نے صدیوں پہلے اس کی تربیتیں عطا فرما دی تھی۔ حقوق پورے زوجین کے حقوق بیان کیے گئے، ہاں جی۔ میں قربان جاؤں اماں جی آمنہ آپ فرماتی ہیں جب 2 جہاں کے تاجدار میرے پیٹ آپ کے وطن انور میں آئے نا تو کہتی ہیں کوئی نظارے ہی الگ سن، ہاں جی۔ کبھی بھی مجھے ایک دن بھی محسوس نہیں ہوا کہ آپ کے تشریف آوری کے بعد میرا پیٹ بوجھل ہو گیا ہو، الٹیاں آئی ہوں، پریشانی ہوئی ہو، کام کرنے میں ہاتھ پیر سوج گئے ہوں۔ یہ ساری وہ علامات ہیں جو اب میرے ماشاءاللہ 5 بچے ہیں، ہاں جی، میں نے یہ ساری علامات دیکھی ہیں، یہ سارے معاملات ہم نے دیکھے۔ اور وہ کہتے ہیں جناب آپ اس کے اندر پیٹ میں جب بچہ آ جائے اس سے باتیں کریں، اس کو پڑھ کے سنائیں، تاکہ جب وہ پیدا ہو تو اس کا دماغ پہلے اتنا ڈیولپ ہو چکا ہو۔ اب ہمارے کئی بچے کتنے ذہین پیدا ہوتے ہیں، زیادہ تر امیروں کے بچے ہی بڑی سیٹوں پہ بیٹھتے ہیں، غریبوں کے بچے وہیں پہ ہوتے ہیں جہاں پہ ہماری عام، کیونکہ ہم نے اپنی بیویوں کے ساتھ جو سلوک کرنا ہوتا ہے نا جی، الامان الحفیظ ہے جناب، الامان الحفیظ۔ حضور ہم یہ کہتے ہیں میں انہوں طلاق دے دیتی، کیوں دیتی جی؟ میری ماں پیو دی خدمت نہیں سی کر دی۔ واہ بھائی واہ، ماں پیو تیرا خدمت او کرے، ٹھیک ہے، احسان اس کا ہے، ایک اچھی بہو کی نشانیاں ہیں کہ وہ اپنے ساس سسر کی خدمت کرے، وہ اپنے جو مہمان آئیں جو اس کے بہن بھائی ہیں شوہر کے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ان کے ساتھ سارے معاملات کرے، یہ ایک اچھی بہو کی نشانی۔ لیکن حضور اس کی ذمہ داری تو نہیں نا، گھر کے سربراہ تو آپ ہیں نا، قبلہ ذمہ داریاں تو آپ کی ہیں۔ تو وہ لوگ جیسے ہی عورت حاملہ ہوتی ہے، یہودی قوم جناب اس کو مشکل سے مشکل ترین میتھ کی پرابلم سالو کرواتے ہیں، مشکل سے مشکل ترین اس کو مسئلے حل، وہ جتنا بھی دماغ وہ لگاتی ہیں نہیں جی اتنا بچہ اس کا ذہین پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ اب دیکھیں نا جی حضرت جی، اسلام نے اب روزہ کتنی اہم ترین عبادت ہے، یہ فرض ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ حکم فرما دیا، اس کے حبیب نے ہمیں حکم فرمایا، ہمارے فقہا کہتے ہیں اگر وہ اس کو جان کا خطرہ ہو جائے تو وہ عورت روزہ نہ رکھے، وہ جو جان لیے پھر رہی ہے
اس جان کے اوپر سٹریس نہ آئے. ہاں جی وہ ذمہ دار ہے. حضرت جی اس مائنر ڈیٹیل کے اوپر جب ہم جائیں گے اس لیول تک جہاں پر آ کے اسلام ہمیں سبق پڑھا رہا ہے کہ بلا ایمان سے بتائیں جب ہم اس پہ عمل کریں گے تو کیا ہم کہیں مار کھا سکتے ہیں؟ ہماری ناکامی کی وجہ یہ ہے ہمارے بچے پیدا ہوتے ہی اسٹریس لے کے آتے ہیں. وہ بیچاری مار کھا کھا کے ادھی تے ویسے مری پئی ہوندی ہے, گالیاں کھا کھا کے تانے سن کے وڈی ویکھے ہاں تو پہلی باری بچہ جمن لگیاں اسی نہیں جمے اسی بھی تے انے جمے نے نا. حضور وہ بیچارہ اندر جو ہے نا جی اندر وہ خوف محسوس کر رہا ہوتا, خوشی محسوس کرتا ہے, خوف محسوس کرتا ہے. تو یہ ساری چیزیں یہ جناب آج کا ڈاکٹر نہیں بتا رہا, صدیوں پہلے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کا قرآن ہمیں بتا چکا ہے. ٹھیک ہے جی. پھر جس مسافر نے طلوع فجر سے قبل سفر شروع کیا تو اس کے روزے کا افطار جائز ہے, لیکن جس نے طلوع سفر کیا اس کو اس دن کا روزہ افطار جائز نہیں ہے. اب کوئی بندہ رات کو 2 بجے نکل جاتا ہے سفر پر تو ٹھیک ہے وہ اگلے دن کا روزہ نہ رکھنا چاہے تو نہ رکھے, لیکن اگر کوئی بندہ فجر کی نماز پڑھ کے جاتا ہے تو پھر اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ روزہ چھوڑ کے جائے. جس بوڑھے مرد یا عورت کو پیرانہ سالی کے ذوق سے روزہ رکھنے کی قدرت نہ رہے اور آئندہ قوت حاصل ہونے کی امید بھی نہ ہو اس کو شیخ فانی کہتے ہیں, اس کے لیے جائز ہے. ٹھیک ہے جی. پیرانہ سالی کہتے ہیں بوڑھا آدمی 70-80 سال عمر ہو گئی, اب ذوف کمزوری اتنی آ گئی ہے کہ وہ آگے برداشت نہیں کر سکتا. بزرگ لوگ زیادہ لیکن بعض ماشاءاللہ بڑے مضبوط بھی ہوتے ہیں, یعنی جو بندہ برداشت کر سکتا ہے وہ روزہ رکھے, جو نہیں رکھ سکتا آگے اس ظاہری بات 80 سال کے بعد جوان تو نہیں ہونا. جوان ہاں میں نے 2 اپنی زندگی میں دیکھیں. ایک میری نانی جان, ہاں جی وہ 100 سال سے جب اوپر گئی نا تو ان کے بال سر کے سفید ہو گئے. میرے چاچا جی اب جو ہیں وہ امریکہ سے آئے تھے, اب واپس چلے گئے, تو میں جب ان سے ملا نا ان کے سارے بال سفید ہو گئے تھے, ٹوٹل سفید ہو گئے, تقریباً 75 پلس ہیں. تو اب ان کی جڑیں جو ہے نا وہ کالی دوبارہ آنی شروع ہو گئی. یہ کبھی کبھی ہوتا ہے, اللہ بڑھاپے میں بھی کسی کو صحت دے دے, جوانی دے دے, اس کی کرم نوازی, لیکن عام روٹین میں ایسا نہیں ہوتا. کو ذوف سے ذوف آئے تو پھر ایسے بندے کو ہم شیخ فانی کہتے ہیں. اس کے لیے حکم ہے کہ 1 روزے کا فدیہ دے. ٹھیک ہے نا جی. اور فدیہ 1 صدقہ فطر کے مقدار کے برابر. ٹھیک ہے نا جی. ہر روزے کے بدلے نصف سا وہ جو ہے آٹا یا جو یا گیہوں اس سے دونے یا اس کی قیمت بطور فدیہ دے. اچھا جی. گیہوں یا آٹے کی آدھا سا جو عام روٹین کے مطابق ہے وہ ہے 2 کلو میں 80 گرام کم, اور 1 سا 4 کلو میں 160 گرام کم. ٹھیک ہے جی. یہ مقدار بنتی ہے. اور مسقال کے حساب سے دیکھیں تو 1 سا 270 تولے ہے, اور درہم کے حساب سے دیکھیں تو 273 تولے, اور مد کے حساب سے دیکھیں تو 280 تولے 6 ماشے, اور احتیاط آخر میں ہے. ٹھیک ہے جی. جدید وزن کے اعتبار سے 3 کلو 149 گرام 280 ملی کا 1 سا بنتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس مقدار کے مطابق وہ بندہ اس کا فدیہ دے. اچھا جی. اگر کوئی کسی کو روزہ رکھوا سکتا ہے تو روزہ رکھوا دے, سادہ سی بات ہے. 2 ٹائم کھانا دے دے. ٹھیک ہے جی. نہیں تو یہ دے سکتا ہے تو یہ دے دے, اگر اس کی قیمت دے سکتا ہے تو قیمت دے دے. ایک کو بھی دینا جائز ہے, چند کو بھی دینا جائز ہے. اگر فدیہ دینے کے بعد روزہ رکھنے کی طاقت آ گئی تو روزہ واجب ہوگا. آج کل کیپسول اور گولیاں زندہ باد جی, ٹیکے زندہ باد, بڈھے بابے نے جوان کر دیں. ہاں جی. اگر دوبارہ طاقت مل گئی تو فدیہ بھی دے چکا ہے, لیکن پھر بھی اب طاقت تو آ چکی ہے نا, جناب ذرا چنگے کمت لاؤ نا جی. ہاں جی. اچھے کاموں میں لگاؤ. تو ایسے بندے کے اوپر پھر واجب ہوگا کہ وہ بندہ روزہ رکھے. طاقت آ جائے تو روزہ واجب ہو جائے گا. ٹھیک ہے. نہیں رکھے گا تو گناہ گار ہوگا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا